سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار لاتعداد ہدیہ درود و سلام، محبت، عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور کل عالم اسلام کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع استقبال رمضان المبارک ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، گھڑیاں قریب ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے آیت پاک کا انتخاب کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزوں کا فرض ہونا اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ فقط امت مصطفی پر بھی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ وہ امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں۔ یہ ایک قدیم عبادت ہے جو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوام بخشا ہے۔ یعنی روزوں کا فرض ہونا پہلی امتوں پر بھی تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو روزہ چونکہ فرض ہے جو کہ کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ صورتیں ہیں کہ جن کو پھر قرآن اجازت دیتا ہے کہ ایسے ایسے عذر کی وجہ سے
انہیں رخصت ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ تندرست ہو جائیں، مسافر ہے، مریض ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، یا شیخ کبیر ہے، بزرگ، تو ان کے لیے صورت ہے کہ یہ وقتی طور پر رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان روزوں کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، تقوی، توکل، یہ چیزیں ساری جو ہیں ایمان کو جلا مل جائے، ایمان میں تر و تازگی آ جائے اور ایمان سے پھر سے بحالی ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک ایک بہار نورانی ہے جس کے لیے اہتمام کیا کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں، کوئی نہ کوئی عمل دراصل اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہی اسلام ہے۔ جیسا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، اپنے لخت جگر بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کی خاطر پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں۔ اللہ کو اپنی محبوبہ بندی کی ادا پسند آئی اور پسند فرماتے ہوئے اس عمل کو دوام بخش دیا، یعنی ارکان حج میں سے ایک رکن بنا دیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ رکن حج میں سے ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو اللہ فرما رہے ہیں من شعائر اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ تو پہاڑ ہے باری تعالیٰ آپ کی نشانیاں، کل کائنات ہی تو آپ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا بے شک ہے، لیکن صفا اور مروہ کو یہ تعلق اور جو واسطہ ہو گیا تھا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے، وہ جو دوڑی تھی اپنے لخت جگر فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کی خاطر پانی کی تلاش میں، تو ہم نے اس عمل کو پسند کیا اور پسندیدگی کے طور پر اس کو دوام بخش کر بالآخر ہم نے رکن حج میں سے ایک رکن بنا دیا۔ تو اس طرح روزے جو فرض ہوئے تو انہی دنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک غار حرا میں آپ خلوت نشین ہو گئے تھے، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرما لی تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے۔ تو وہاں پہلی وحی بھی پھر نازل ہوئی تھی اور یہ آیات پاک اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تھی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ان دنوں میں رمضان المبارک کے ہی دن تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک غار حرا میں خلوت نشین ہوئے۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اس عمل کو پسند فرماتے ہوئے پوری امت مصطفی کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کا فرض ہونا فرما دیا، تم پر روزے فرض ہیں۔ اور فرض کیونکہ وہ عمل ہوتا ہے جو کسی صورت میں بھی چھوڑا جا نہیں سکتا، کچھ صورتوں میں رخصت ہے لیکن پھر بعد میں ان کا ادا کرنا یا ان کا کفارہ دینا یہ لازم اور واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر، اگلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے روزے فرض کرنے کا کہ تم تقوی اختیار کر لو، تقوی شعار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے، ایمان پھر سے بحال ہو جائے، ایمان کو جلا مل جائے، ایمان کو تر و تازگی مل جائے۔ تو اس لیے روزے کا تعلق چونکہ باطن سے ہے،
اندرونی حصے سے ہے، باطن سے، اور اللہ فرماتا ہے جتنا باطن میں جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جاننے والا۔ وہ ذات ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دلوں کے اندر چھپی نیتوں کو اور چھپے ارادوں کو اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، باقی تم جتنے عمل کرتے ہو، اعمال صالحہ، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، اعمال صالحہ، نیکیاں جو تم کرتے ہو، کماتے ہو، تو ان کے عوض اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے پھر نہریں رواں ہیں، مختلف میوہ جات اور پھل عطا کروں گا اعمال صالحہ کرنے کی صورت میں۔ لیکن جو روزہ ہے اس کے لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا براہ راست خود میں مالک ہو کر بندوں کو ادا کرتا ہوں۔ تو روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ فرماتا ہے میری رضا کو پا لیتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے، مجھے خوش کر لیتا ہے، چونکہ روزہ کا تعلق باطن سے ہے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آزمانا چاہتے ہیں، آیا کہ میرے بندے 11 مہینوں میں میری نعمتوں کو کھانے والے کیا ایک مہینہ میری رضا کی خاطر چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ کا یہ امتحان ہے کہ ان کے لیے، مومنوں کے لیے، خطابی مومنوں کو، ایمان والوں کو فرمایا، اور فرماتا ہے اللہ کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کون ہے جو ایک مہینہ میری رضا کی خاطر اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، اس فرض ادائیگی کو ادا کرنے کے لیے ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ آیا کہ 11 مہینے میری نعمتیں کھانے والے کیا ایک مہینہ میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہم سب کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے، تیاریاں کرنا شروع کر دینی چاہیے کہ رمضان المبارک، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ شعبان بھی اللہ کی بارگاہ میں اہم عبادات کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور آنے والا یعنی رمضان المبارک تو پھر اللہ کی رحمتوں کو عام اور وسیع اور عریض کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے عشرے میں رحمت ہوتی ہے، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مغفرت ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نجات فرما دیتا ہے، یعنی بخشش کا لوگوں کو پروانہ ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ہر ساعت اور ہر گھڑی، ہر آنے والا دن اور رمضان المبارک کی ہر آنے والی رات رحمتوں بری، مغفرتوں بری اور بخشش بری، اللہ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور اس کی طرف سے بخشش کا بندوں کو اللہ پروانہ عطا کرتا ہے۔ لیکن کما حقہ، تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رمضان المبارک کی رضا کو حاصل کر لیا وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی ذات کو خوش کر لیا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اس لیے روزے فقط امت مصطفیٰ پر ہی فرضی نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزوں کا فرض تھا۔ یہ اللہ نے باقی حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پیارے آقا کی امت تک روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، لیکن روزے رکھنے کا طریقہ پہلی امتوں کا کچھ مختلف ہوتا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام پر روزے فرض تھے اور آپ کی امت پر بھی فرض تھے۔ تو آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اسی طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، وہ روزوں سے ہی وقت گزارا کرتے تھے، ہمیشگی اختیار کرتے اس عمل کو، روزے سے رہتے۔ اور داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ان کا بھی طریقہ یہی تھا، اور دوسرے دن افطار کرتے۔ اسی طرح تمام امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں
ان امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی اللہ نے روزہ فرض قرار دے دیا۔ اور جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے تو تحفے جو اللہ نے عطا کیے میرے آقا کو، تو 6 مہینے کا روزے رکھنے کا اللہ نے فرمایا تھا، اور 50 نمازوں کا، اور پھر عمل کم کر دیا تھا، 1 مہینے کے روزے اور 5 نمازیں، اور ساتھ فرما دیا تھا محبوب عمل تو کم کر دیا گیا ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں کی، آقا آپ کی امت رکھے گی مہینے میں 1 مہینہ پورا روزے رکھے گی تو آپ کی امت کو 6 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا دیا، اور آپ کی امت دن میں پڑھے گی 5 مرتبہ نمازیں، اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ ثواب میں کمی اللہ نے نہیں کی ہے۔ تو دیکھیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، اللہ الہ الا اللہ، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کی لائق ہے، وہی مسجود برحق ہے، تو وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پہلا حکم ہے 5 چیزوں میں سے۔ بنی الاسلام علی 5 کو کہتے ہیں، 5 چیزوں سے اسلام کی بنیاد بنتی ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس ذات پر کہ وہی وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اور اگلا فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا پھر نماز کو قائم کرے۔ ان 2 چیزوں کے بعد تیسرا حکم نماز کا فرمایا۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں سوائے ذات باری تعالیٰ کے، اور دوسرا حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تیسرا حکم فرما دیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھے، نماز قائم کرے، اور چوتھا فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کیا کرے، اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے مومن اسلام والے اہل اسلام زکوٰۃ دیا کریں، یہ چوتھا فرمایا۔ اور 5واں حکم دیا والحج، اور حج کا فرمایا، چوتھا حج کا فرمایا۔ اور حج کے متعلق قرآنی حکم یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جب تم صاحب استطاعت ہو جاؤ، صاحب مال ہو جاؤ، صاحب ثروت ہو جاؤ، تو پھر تمہارے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور 5واں فرمایا وصوم رمضان، کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ یہ اسلام ان بنیادوں پر قائم ہے، اور 5 چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، معبود برحق ماننا، اور اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کے چونکہ محبوب ہے، آخر الزمان نبی ہے، اللہ نے پیارے آقا کا نام عرشوں پر احمد رکھا ہوا ہے اور زمین پر محمد رکھا ہوا ہے۔ فرمایا محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ اور تیسرا فرمایا نماز قائم کرو، توحید رسالت، پھر نماز کے بعد حج کے بعد زکوٰۃ کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی قاصر ہے، نہیں ادا کرتا، تو وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، اس کی عمل میں کمی تو آ سکتی ہے، لیکن ان عملوں کا کرنا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اور یہ اصل ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں، یہ اسلام کی جڑ ہے۔
ان چیزوں پر جب بندہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دولت ایمان اس کے دل میں اتارنا شروع کر دیتا ہوں، اس کو ایمان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا رمضان مبارک یہ زکاتی مہینہ بھی ہے اور غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے ساتھ بلائی ہمدردی اور دکھ میں کام آنے کا مہینہ ہے، اور لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پیارے آقا صحابہ کرام کو فرماتے صحابہ چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے، کمر بستہ ہو جاؤ، تیاریاں کر لو اور اپنے مال و اسباب جو اہتمام کرنا ہے کر لو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق دینا شروع کر دو، اور تاکہ اپنی خوشیوں میں ان غربا کو، یتامہ کو اور مساکین کو بھی شامل کر لو، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اسلام کا دائرہ کار 10 حقوق ہیں اور 10 حصے ہیں اللہ کے، اسلام کے عطا کردہ دین کے، دین محمدیہ کے، تو 9 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد قائم کرنے کے لیے رکھا ہے اور 1 حصہ اپنے کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے حضور اور اللہ کی ذات خود اللہ نے اور پیارے آقا نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا ہے، بار بار قرآن پاک میں اور آقا نے حدیث پاک میں فرمایا، یہاں تک کہ حقوق العباد اتنے عام ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ جب تک کہ تم وہ حقوق العباد جو میں نے حق بندے کا بندوں پر رکھا ہے وہ ادا نہیں کرے گا، اللہ فرمائے گا میں رب ہو کر بھی اس بندے کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اتنے اہم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے صحابہ کو فرماتے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ علیحدہ کر لو تاکہ یتامہ، غربا اور مساکین کو دیا جائے اور ان کے حقوق کی بحالی کی جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اس رمضان مبارک آنے والے مہینے میں اتنی زیادہ فرما دیتے، پہلے سے بھی اس رفتار کو تیز فرما دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے کہ تیز ہوا چلتی ہے، تو تیز ہوا چلنے سے بھی زیادہ میرے آقا رمضان مبارک میں اتنے سخی ہو جایا کرتے تھے، دونوں مبارک ہاتھوں سے اللہ کا دیا ہوا مال لٹا دیا کرتے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا قلم مبارک کھول دیا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سخا بڑھا دیا جاتے، پیارے آقا بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں محبوب کے لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے محبوب جو آپ کے در پر سائل آ جائے نا، سوالی آ جائے تو اس کو کبھی خالی نہ موڑنا، جتنا کچھ ہو وہ سارا کچھ اسے عطا کر دینا۔ اور آقا فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے قاسم ہوں مخلوق کا، اللہ کی مخلوق کا قاسم ہوں۔ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور آگے میں مخلوقات میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا کی سخاوت بڑھ جاتی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی حقوق کی بحالی کے لیے آقا کمر بستہ ہو جاتے، دن پر رات تگد اور محنت میں شروع ہو جاتے، گھر گھر جا کر یہ پوچھتے اور خبر گیری لیتے کہ ہے کوئی فلاں حاجت والا، ہے کسی کے گھر میں کوئی مال کی کمی، فلاں حاجتیں۔ تو آج کے دن اور رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں ان تمام اللہ کے بندوں کی حاجات کو پورا کر دیا جائے۔ تو پیارے آقا لٹاتے، اتنا کچھ عطا کرتے جتنا کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ تو اس لیے روزہ خاص عبادت ہے اور رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اللہ خود فرماتا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، روزہ دار کی روزے کی جزا اللہ فرماتا ہے خود میں مالک رب الارباب ہو کر بندے کو براہ راست عطا کرتا ہوں۔ باقی تم جتنی عبادات کرتے ہو اعمال صالحہ، اس کی عوض تمہیں جنت دوں گا، لیکن روزے رکھو گے، اپنے نفس پر کنٹرول کرو گے، خواہشات سے اس کو روکو گے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خواہشات سے رکے رہو گے، تو اس کا بدلہ یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے جنت تو میں عطا کروں گا ہی، لیکن جنت کے ساتھ جنت میں ایک میدان ہے، اس میدان کو میدان مزید کہتے ہیں۔ اللہ وہاں
اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا، اور فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں ایک ایک کر کے میرے پردہ ربوبیت کو ہٹاتے جاؤ۔ آج میں نے روزہ داروں کو جنہوں نے دنیا میں رہ کر روزے رکھے ہیں، میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، خواہشات کو روک کر رکھا ہے، تو آج انہوں نے وہ دنیا میں خواہشات کو روک کر آئے ہیں، تو آج میں انہیں اپنے جلوہ حسن مطلق کے نظارے عطا کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، اور فرشتے خود اللہ کے پردہ ربوبیت کو ایک ایک کر کے ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ایک خفیف لطیف پردہ ربوبیت باقی رہ جاتا ہے، باقی سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ روزہ داروں کو، شہداء کرام کو، انبیاء کرام کو، یہ جو فرمایا انعام یافتہ جو لوگ ہیں، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان تمام طبقات اور مقدس جماعتوں اللہ بلا حجاب بلا نقاب اپنا دیدار عطا کرواتا ہے۔ اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، وہ روزہ داروں کا دروازہ ہے، وہ رمضان المبارک کا حیا ادب اور احترام کرنے والوں کا دروازہ ہے، وہ رمضان المبارک کی رضا کو حاصل کرنے والوں کا دروازہ ہے، وہ دنیا میں رہ کر جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہوں گے ان کے لیے اس باب ریان کو دربان کھول دے گا اور منادیاں کرے گا، دربان دروگا دروازے پر کھڑے ہو کر کہ روزے داروں کہاں ہو، آ جاؤ، آج تمہارے لیے جنت ریان کا دروازہ کھل گیا ہے، کھول دیا گیا ہے۔ اور باب ریان کا منظر کیسا ہے؟ وہاں اس جنت کا منظر فواردار ہم وقت بارش ہوتی رہتی ہے اور سبز و شیداب ماحول ہے، یعنی ایسا ماحول ہے جہاں جاتے ہی بندہ مومن کا دل جی لگ جائے گا، بندہ کہے گا باری تعالیٰ بس اتنی تیری نعمتیں اب تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ فرمائے گا یہ تو جنت ریان ہے، اب آ تجھے اپنا جلوہ بھی کروانے والا، اس عمل کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا براہ راست کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ براہ راست بندہ مومن کو، روزے دار کو اللہ فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے جرنیلوں کے سامنے چند جواہرات موتی ہیرے بکھیر کر آگے گزر گئے۔ آپ کا غلام تھا محمود، نہ ایاز نام تھا۔ وہ باقی جو طالب تھے نا دنیا کے، دنیا وہ چن رہے تھے موتیوں کو، ہیروں کو، قیمتی دنیا کا تو قیمتی مال ہے نا، وہ لوگ چننے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن جو ایاز تھا نا غلام حضرت محمود غزنوی کا، اس نے موتیوں کو نہ چنا، جواہرات کو حاصل نہ کیا، بلکہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ اور محمود غزنوی نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے ایاز کیا تمہیں دنیا اور موتی جواہر اور ہیرے لال نہیں چاہیے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور نہیں، مجھے موتی نہیں چاہیے بلکہ موتیوں والا مالک چاہیے، جو موتیوں کے طالب ہیں وہ موتی چن رہے ہیں، ارے میں اس موتیوں کے مالک کا طالب ہوں، بس جسے بادشاہ مل جائے گا میں سمجھ لوں گا کہ اسے کل کائنات کے خزانے مل گئے۔ اس لیے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، آقا کو وضو کروایا تھے، لوٹے بر برکت دیتے اور حضور کو وضو کرواتے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا خوش جو ہوئے اور ربیعہ سے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ تو عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں مانگتا، صحابی رسول تھے نا، دنیا دار تھوڑا ہی تھا، کوئی دنیا دار ہوتا تو دنیا ہی مانگ لیتا، مال مانگتا، اسباب مانگتا، جائیداد مانگتا، پتہ نہیں کیا کچھ مانگتا، جیسا اس کا ذہن ہوتا مانگ لیتا، لیکن وہ صحابی ادب مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتے تھے اور آقا کو مانے کو مولا مختار مانتے اور جانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا آقا جو عطا کر دیتے ہیں، جو فرما دیتے ہیں اللہ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عرض یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے دنیا میں مجھے قبول کر رکھا ہے اپنی غلامی میں، نوکری میں، اپنی چاکری میں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آقا اپنی غلامی ہی عطا کر دے، اپنی نوکری عطا کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ربیعہ تجھے جنت دے دی اور جنت میں اپنی غلامی بھی عطا کر دی۔ اس کے بعد فرمایا آقا نے اب غیر ذالک، اے ربیعہ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو آج مصطفیٰ سے مانگ لے، وہ تمہیں عطا کر دیا جائے
जाएगा। आका ने 3 मरतबा फरमाया। सहाबी अर्ज़ या रसूल अल्लाह बस यही कुछ चाहिए और कुछ नहीं मांगता। सहाबी कहते हैं तुझको आका, तुझको तुझी से मांग कर, मांग ली सारी कायनात। आका मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। प्यारा आका ने फरमाया रबिया तुझे जन्नत दे दी, जन्नत में गुलामी भी दे दी, लेकिन इसके अलावा कुछ मांगना है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी ज़ात चाहिए। तो आका ने फरमाया बस तुम्हें अता कर दिया सब कुछ, लेकिन अब इस वादे की लाज रखते हुए फ़इन्नी, सहाबी को हुज़ूर ने फरमाया फ़इन्नी अला नफ्सी का भी कसरत सुजूद, अब तो इस वादे की लाज रखते हुए अब कसरत के साथ सजदे किया कर। सहाबा को पता था कि जो फरमा देते हैं वो हो जाता है, लेकिन फरमाया कि ये ना हो फिर कि तू गाफिल हो जाए, इबादत में कोई कमी ना कर बैठे, इबादत को छोड़ ना बैठे, अल्लाह का ताल्लुक़ तौहीद को कभी छोड़ ना बैठे, नहीं बल्कि रबिया पहले से भी ज़्यादा ताल्लुक़ बिल्लाह और ताल्लुक़ बिर रसूल और ताल्लुक़ बिर रिसाला, ताल्लुक़ बिर शरिया, ताल्लुक़ बिर सुन्ना, सारे आका ने को फरमाया कि इनको नहीं छोड़ना बल्कि पहले से भी अमल इबादत का ज़्यादा कर देना है। तो इसलिए रबिया को फरमाया। तो फिर शुबान का आखिरी दिन था, मेरे आका ने खिताब फरमाया लोगो तुम पर एक अजीम शान बाबरकत महीना साया फिगन होने वाला है, यानी रमज़ान आने वाला है, कमर बस्ता हो जाओ। प्यारे आका ने फरमाया कि जो इस रमज़ान मुबारक में एक नफल अदा करेगा उसको फ़र्ज के बराबर सवाब अदा कर दिया जाएगा, और जो रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज अदा करेगा उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह सवाब अदा करेगा। और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, उसको लैलतुल क़द्र की रात कहते हैं। और मेरे आका ने फरमाया जिसने फिर अफ्तारी का एहतमाम करवा दिया किसी को, वो यूँ समझ ले कि मैंने रोज़े जितना सवाब हासिल कर लिया है। कोई किसी को दूध शहद या खाने का एहतमाम कर दे तो फिर अल्लाह फरमाता है, और हुज़ूर ने भी फरमाया उसने ऐसा अमल कर दिया कि गोया कि बरोज़े क़यामत और बरोज़े माशर मैं उसे हौज़े कौसर से अपना जाम अता करूँगा। तो इसके 3 अशरे हैं, पहले अशरा में रहमत, दूसरे में मग़फ़रत अल्लाह फरमाता है, और तीसरे अशरा में तमाम अल्लाह अपने बंदों की नजात का उसने परवाना अदा कर देता है। क्योंकि वक्त हो गया है तो इसलिए मज़मून पूरा नहीं हो पाता। आपसे इल्तिमास है कि वक्त पर तशरीफ़ लाया करें, ताख़ीर ना किया करें, ताकि कुछ ना कुछ तो मेरा मौजू जो है वो मुकम्मल हो पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान मुबारक का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी रज़ा और प्यारे आका की रज़ा को हासिल करने भी अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।